معراج ربانی جو جماعت کے ایک عالم ہیں، اس وقت سعودیہ میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ میں ان کی ایک کلپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو ذرا سنیے اور سماعت فرمائیے۔ سنت والے ہیں جو جہمیہ ہیں، وہ اہل سنت یعنی سنت والے، جو حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ۔ یعنی چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ بولو زور سے بولو، اللہ عرش پر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش سمائے دنیا سے نزول فرماتا ہے آخری راتوں میں، اللہ تعالیٰ چلتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہنستا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ غضب بھی فرماتا ہے، اللہ غصہ بھی ہوتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پنڈلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں یا مشبہہ لوگ ہیں، یعنی نعوذ باللہ ایسے بیان کرتے ہیں اللہ کی صفت کو جیسے انسانوں کی صفت ہو، اس لیے یہ تشبیہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت اپنے اس عقیدے میں اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تمام صفات مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہیں جس طرح سے اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کی طرح یا کسی مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں۔ اللہ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر، لیکن ہماری طرح نہیں، سیڑھیوں جیسے ہم سیڑھی سے اترتے ہیں ایسے اترتا ہے۔ اللہ کے پنڈلی ہے لیکن ایسے نہیں جیسے، نعوذ باللہ اللہ کی کوئی تشبیہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی شان، اپنی عظمت کے جیسے لائق ہے، اس طرح سے اس کی یہ تمام سب چیزیں ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے معراج ربانی صاحب کی؟ انہوں نے شروعات ہی بہت بڑی غلطی اور جھوٹ سے کی، کہا کہ جو جہمیہ ہے، فرقہ تھا جہمیہ، وہ بھی خدا کے جسم کا قائل تھا۔ تو کہا کہ فرقہ جہمیہ جو ہے اس کو بدعتی لوگ، بدعتی کون؟ ہم اہل سنت و جماعت، بدعتی لوگ ان کو بھی گمراہ کہتے ہیں۔ حالانکہ جہمیہ جو ہے وہ اہل سنت میں، وہ سنی ہے، اور ان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، پنڈلی ہے، وہ سب ہے، بلکہ اللہ ہنستا بھی ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ ہنسنا اچھی صفت ہے کہ بری صفت ہے؟ ارے یہ اچھا ہنسنا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ جو آدمی بہت زیادہ ہنستا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ چھچورا آدمی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہنسنے سے پاک ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی ہے، اور قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھول کر بھی دکھائیں گا جنتیوں کو، پنڈلی بھی دکھائیں گا۔ بتائیے، اللہ کے جسم کو بھی مان رہے ہیں اور جسم کے ساتھ یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو بھی کھول کر دکھائیں گا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ صاحب ہم ہاتھ تو مانتے ہیں لیکن تشبیہ نہیں دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے انسانوں کے ہاتھ ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہے، ہاتھ ہے لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ ہم نے کہا سوال یہ نہیں ہے کہ کس کی طرح کیا ہے، تم نے تو دیکھا نہیں تو بتا بھی نہیں سکتے تم۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو تم تسلیم کر رہے ہو، تو غیر بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بھی ہاتھ ہے لیکن ہمارے جو خدا ہے ان کے بھی ہاتھ الگ ہے، ہمارے ایک ہے ان کے تین ہے، ہمارے یہیں تک جاتے ہیں ان کے جہاں تک چاہے بڑھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے خداؤں کے ہاتھ کچھ الگ تصور کیا، آپ بھی الگ تصور کر رہے ہیں، فرق تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا نا۔ اور کہتے ہم تشبیہ بیان نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، ہم اس میں تعطیل نہیں کرتے، جیسا ہے ایز اٹ از ہم مانتے ہیں۔ قرآن میں ہے چونکہ یہ سب چیزیں ہم قرآن کی وجہ سے ویسے ہی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جیسے انسانوں کے ہاتھ ہے ویسے اللہ کے ہاتھ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اہل سنت و جماعت کے ائمہ اور خصوصاً حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے بہت بڑے عقائد کے امام گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں ایسی آیتیں ہیں، جہاں جہاں ایسی آیتوں کا ذکر ہے، جہاں پر ید کا ذکر ہے، وجہ کا ذکر ہے، جہاں پر رجل کا ذکر ہے، تو وہاں تعویل کی جاتی ہے، مراد لی جاتی ہے۔ جہاں پیر کا ذکر آیا وہاں خدا کے پیر بے عینی پیر نہیں مراد لیے جاتے، جہاں ید آیا لفظ وہاں بے عینی ہاتھ مراد نہیں لیے جاتے اللہ کے۔ جہاں چہرے آیا وہاں بے عینی یہ نہیں مانا جاتا کہ اللہ کا چہرہ ہی ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے، وہاں چہرے سے مراد اس کی رحمت مراد لی جاتی ہے، ہاتھ سے مراد اس کی قدرت لی جاتی ہے، پیر سے مراد اس کی طاقت اور قوت مراد لی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ قرآن میں ایز اٹ از ہم ویسا ہی مانیں گے، تو پھر سوال یہ ہے کہ میں چند آیتیں پڑھتا ہوں، تو پھر ان آیتوں میں بھی آپ تشبیہ نہیں بیان کیجئے، ان آیتوں کو بلا تشبیہ مانیے،
तातील मत कीजिए, तावील मत कीजिए, तावील के बगैर एज इट इज इन आयतों को भी कुरान के मान लीजिए। आप कहते हैं ना, बार बार कह रहे हैं ना कि हमें तशब्बुह कहते हैं, तशबीह देने वाला कहते हैं। हम तशबीह नहीं देते, मिसाल नहीं देते, बगैर मिसाल के, बगैर उसके लैसा कामिस्लिही शैउन, हम बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी की उसकी मिसाल किसी से दी नहीं जाती, वैसे ही मानते जैसे कुरान में। तो आइए फिर कुरान में ये भी है, पारा नंबर 14 है, सूरह हिज्र है, आयत नंबर 29 है। हजरत आदम की तखलीक का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, और तखलीक आदम के ताल्लुक से रब क्या इरशाद फरमाता है, फइज़ा सव्वैतुहु फनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह फरमाता है और हमने आदम में अपनी रूह डाली। अब ये लफ्ज़ी तर्जुमा तो यही बनेगा, हमने आदम में अपनी रूह डाली। मुझे बताइए, क्या कोई इस जमात का हमारा फरीक मुखालिफ ये मानने के लिए तैयार है कि आदम में जो रूह है वो अल्लाह की रूह है? और अगर ये मान ली जाए कि अल्लाह की रूह आदम में चले गई तो दो इल्जाम आ जाएंगे, दो एतराजात आएंगे। पहला एतराज कि अल्लाह की रूह में कभी वाक़ई हुई, अल्लाह को रूह माना अव्वल, तो फिर अल्लाह की रूह आदम में गई तो माज़अल्लाह अल्लाह कुछ हद तक मुर्दा हुआ या पूरा मुर्दा हुआ। और दूसरा ये कि फिर जो कुछ कौमों का एक अकीदा है कि खुदा अवतार लेता है, तो आदम को भी खुदा का एक अवतार और खुदा का बेटा की शक्ल मानना पड़ जाएगा। तो क्या बेआईनी आप आयत को यहां पर वही लेंगे? नहीं, यहां पर खुद इनके मौलाना ने, इनके उलमा ने खुद जो कुरान का तर्जुमा किया वो तावील से काम लिया। और तावील से क्या किया? उन्होंने लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया, एज इट इज मायने नहीं लिए कि आदम में अल्लाह ने अपनी रूह डाली, बल्कि क्या, आदम ने अपनी जानिब से, अल्लाह ने आदम में अपनी जानिब से रूह डाली, अपनी जानिब से डाली। मतलब ये नहीं कि अल्लाह की रूह। अच्छा, आइए और एक आगे देखिए, पारा नंबर 17 सूरह हज आयत नंबर 78 में अल्लाह फरमाता है, वअकीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता वअतसिमू बिल्लाह। अब तर्जमा खुद क्या किया जाएगा? लफ्ज़ी अगर तर्जमा हम करें तो तर्जमा तो यही होना चाहिए कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूती से थाम लो। वअतसिमू बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से थाम लो। मगर क्या कोई ऐसा ताकत और कुव्वत वाला कोई इंसान है जो दावा करे कि मैं अल्लाह को थाम सकता हूं? बोलिए, क्या अल्लाह को थाम और पकड़ा जा सकता है? नहीं। या तावील से काम लिया गया, तर्जुमे क्या किए? सबने मुरादे क्या ली? अल्लाह के दीन को थामो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह के दीन को थामो। तो यहां अल्लाह का दीन मुराद लिया, हालांकि अरबी में दीन लफ्ज आया ही नहीं है। वअतसिमू बिल्लाह, जिसका मतलब वाज़िह ये होता है अल्लाह को पकड़ो, अल्लाह को थामो। इसी तरह आइए पारा नंबर 28 सूरह अस्सफ आयत नंबर 14, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला कुरान बयान कर रहा है। ईसा मसीह का जिक्र हुआ है और कुरान कहता है वहां पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम सब अल्लाह के मददगार बन जाओ। अब अंसार अल्लाह के मायने क्या हुए? अंसार के मायने मदद, अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार। अब इससे बड़ा क्या शिरक होगा? कल तक तो ये कह रहे हैं कि भाई गैरुल्लाह से मदद मांगना ही शिरक है, और यहाँ अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मेरे मददगार बनो। तो इल्जाम आएगा, क्या परवरदिगार आलम मखलूक की मदद का मोहताज है? क्या इंसानों की मदद की उसको जरूरत है? क्या अल्लाह कमजोर है कि उसको मदद की जरूरत है? और कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालो, वो लोग जो ईमान, कूनू अंसार अल्लाह, तुम सब मिलकर अल्लाह की मदद करो। और एक दो नहीं, सब मिलकर। तो क्या इतना कमजोर हो गया कि सारे लोगों की मदद की उसको जरूरत पड़ गई? तो यहाँ अंसार अल्लाह से मुराद किसी ने भी ये नहीं लिया कि अल्लाह की मदद। सबने तर्जुमे क्या किए? ऐ ईमान वालो तुम सब मिलकर अल्लाह के दीन की मदद करो। यहां भी दीन से तावील किया आपने, यहाँ तावील से क्यों काम ले रहे हो आप?